بات ہے کہ دور ایک گاؤں میں درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی مینا کماری نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، جس میں وہ اپنی ننھی سی چٹکی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چٹکی بہت بیمار ہو جاتی ہے، اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتی، کیونکہ باہر بہت زور سے طوفان گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مینا کماری بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اب اس کو ڈاکٹر کے پاس کیسے لے جاؤں۔ وہ اس کا بڑا خیال رکھتی ہے، وہ اپنے بچے کو تسلیاں دے رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے موسم ٹھیک ہو جائے اور میں اپنی چٹکی کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اے میری ننھی چٹکی، تم فکر مت کرو، تم بس ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جیسے ہی یہ طوفان تھمتا ہے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ بس میری ننھی پری، تم بس تھوڑا سا تحمل رکھو، تھوڑا سا صبر رکھو میرے جگر کے ٹکڑے، میں تمہیں جلد ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اب مینا کماری ادھر ادھر پریشانی میں چکر لگا رہی ہوتی ہے، وہ طوفان تھمنے کا انتظار کرتی ہے، اور یوں طوفان تھم جاتا ہے اور صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ تو مینا کماری صبح کا یہ سورج دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب میں اپنی چٹکی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ وہ چٹکی سے کہتی ہے کہ بیٹا اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ اور یوں مینا کماری اپنی چٹکی کو رکشے میں بٹھاتی ہے اور رکشہ رواں دواں کر لیتی ہے ہاسپٹل کی طرف، اور وہ ایسے رکشہ چلاتی جاتی ہے۔ وہ پریشان بھی ہوتی ہے کہ میری بیٹی چٹکی جلدی سے صحت یاب ہو جائے، اور اس کو یہ چھوٹا سا راستہ بہت لمبا لگنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی چٹکی کو ایک رات تک بخار ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کوئی غلط بات نہ بتا دے۔ مینا کماری ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور یہ پوری رات بخار میں تپ رہی تھی۔ اور ڈاکٹر مینا کماری سے کہتی ہے کہ بہن تم فکر مت کرو، تمہاری چٹکی کا میں ابھی چیک اپ کر لیتی ہوں، تم ٹینشن مت لو، حوصلہ رکھو، میں اس کا چیک اپ کر رہی ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، بس سردی کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا ہے۔ میں ایک انجیکشن لگا رہی ہوں اس کو، بس اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ یوں کچھ دن گزر جاتے ہیں اور جو چٹکی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں چٹکی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن ان دنوں میں چٹکی گھر سے باہر نہیں جاتی، کیونکہ وہ بہت بیمار ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا بولا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن چٹکی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں کیا میں باہر جا سکتی ہوں، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے، میں اتنے دن گھر میں رہ کر بور ہو چکی ہوں، میں باہر کی تازہ ٹھنڈی ہوا کھانا چاہتی ہوں۔ ماں میں ساتھ میں سبزی بھی لے آؤں گی اور اپنی دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ ماں آپ منع مت کیجیے گا، پلیز مجھے جانے دیجیے گا، میرا دل کر رہا ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ بیٹا لیکن خیال سے جلدی آ جانا۔ یوں چٹکی گھر سے باہر آ جاتی ہے، وہ باہر دریا کے کنارے بیٹھ کر خوشبو ٹھنڈی تازہ ہوا کھاتی ہے۔ وہ ہوا میں فضا میں اڑتی ہے، چہچہاتی ہے، مزے اڑاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آج کافی دنوں کے بعد میں گھر سے باہر آئی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ پھر یہ سوچتی ہے کہ اب میں کافی دیر ہو چکی ہے، اب میں اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہوں۔ اور وہ اپنی ایک دوست جس کا نام مٹکی ہوتا ہے اس کے ساتھ سبزی لے جانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ سبزی والے بھیا سے کہتی ہے، جی مجھے تھوڑی بہت سبزی ڈال دیجیے۔ تو سبزی والا بھیا اسے اس کی مطابق سبزی ڈال دیتا ہے۔ اور مٹکی دونوں آپس میں گہری سہیلیاں ہوتی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ آج ہم کافی عرصے بعد ملے ہیں، اور وہ یوں دونوں سبزیاں اکٹھی کر کے راستے میں
آ رہے ہوتے ہیں کہ مٹکی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور چٹکی جنگل کی طرف سے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جا رہی ہوتی ہے لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگل کی طرف سے جا رہی ہے۔ جب وہ جنگل کی طرف سے جاتی ہے تو اسے ایک بھیانک چڑیل دکھائی دیتی ہے جو چٹکی سے کہتی ہے کہ میں تیرا برا حال کر دوں گی۔ تو تم اب آئی ہو، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم میرا شکار ہو، تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تمہیں توے پہ بھون کے تیرا چرگا ورگا بناؤں گی۔ یوں چڑیل چٹکی کو اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر لے جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے، لیکن چٹکی زاروں قطار رونے لگتی ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بہت روتی ہے لیکن چڑیل اس کی ایک بات نہیں سنتی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو پلیز، پلیز تم مجھے گھر جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ اس کی ایک نہیں سنتی اور سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جیسے چٹکی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے، اس کی ماں اب پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب تک تو چٹکی کو آ جانا چاہیے لیکن وہ ابھی تک پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی ہے لیکن چٹکی گھر نہیں آئی۔ وہ اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ شام سے پھر رات ہو جاتی ہے لیکن چٹکی کا کوئی اتا پتہ نہیں، لیکن اس پر اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے۔ وہ چٹکی کے دوست کلو کے پاس جاتی ہے اور کلو سے کہتی ہے، کلو بیٹے، میں بہت پریشان ہوں، کیا تم نے چٹکی کو دیکھا ہے؟ وہ کل سے گھر ہی نہیں آئی، گھر سے باہر گئی تھی دوستوں کا کہہ کر، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ موسی، میں اس کی دوست کے گھر جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں اور گھر چلیں کہہ کر چڑیل کی غار کی اور بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جاتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چڑیل کا گھر یہیں ہے اور چٹکی چڑیل کے پاس ہے۔ یہاں چڑیل چٹکی کو مارنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے صبح کا انتظار کیا ہے، اب میں تمہاری بوٹی بوٹی توڑ کے کھاؤں گی اور مزے اڑاؤں گی ناشتے کے، تم دیکھنا۔ چٹکی بہت زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی اتنے میں کلو آ جاتا ہے اور وہ چڑیل سے کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کلو چٹکی سے کہتا ہے میرا انتظار کرو، میں اس کو سبق سکھا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ کلو چڑیل سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ تو اسے کھائے گی، اس کا چرگا بنائے گی، تیرا چرگا میں بناتا ہوں۔ کلو اس کے اوپر ایسا وار کرتا ہے، ایسا آگ کا وار کرتا ہے کہ چڑیل جل کر بھسم ہو جاتی ہے۔ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ ساتھ ہی آگ لگنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ کلو، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایسا احسان، یہ تو میرا فرض تھا چٹکی، کیونکہ تم میری بہت اچھی دوست ہو، تم نے میرا ہر وقت ساتھ نبھایا ہے۔ جب لوگ میرا مذاق بناتے تھے کہ میں بہت کالا ہوں، میں شکل کا کالا ہوں، لیکن تم نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا، تم نے ہمیشہ ان کو ڈانٹا ہی ہے، اسی لیے بھی فرض بنتا تھا تمہاری جان بچانے کا۔ چٹکی کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور چٹکی آ جاتی ہے۔ ماں چٹکی کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو جاتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور گلے لگ جاتے ہیں۔ یوں چٹکی کی ماں اسے اپنے پنکھ میں لے کر پیار کرنے لگتی ہے اور وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی چھوٹی سی کہانی، آپ بھی اپنے دوستوں کا ضرور ساتھ دیں۔ آگے